وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستو، عزیزو اور مدرسہ حاضہ کے ہونہار طلباء اور وہ خوش نصیب بچے جنہوں نے ناظرہ اور قرآن پاک حفظ کیا، قرآن کریم ایک عظیم دولت ہے، ایک عظیم نعمت ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ پاک نے اس امت کو عطا کی۔ روایات میں آتا ہے زمین و آسمان کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل انسان کا تو وجود بھی نہیں تھا، نہ ہی زمین تھی نہ ہی آسمان تھا۔ اللہ کے فرشتے تھے، اللہ پاک کی ذات تو پہلے سے ہے، هو الاول، سب سے ابتدا میں بھی وہی ہے، هو الآخر، سب سے آخر میں بھی وہی ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات تھی اور فرشتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنا یہ کلام، یہ قرآن کریم، اس کی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین فرشتوں کو پڑھ کر سنائی۔ سننے والے بھی بڑے مبارک لوگ، اور حق تعالی شانہ قرآن کریم سنانے والے، قرآن پڑھنے والے، کیا لطف ہوگا، کیا مزہ ہوگا۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتے عالم حیرت میں چلے گئے، ورطہ حیرت میں ڈوب گئے، مدہوشی طاری ہو گئی۔ کلام الہی پھر زبان الہی سے انہوں نے سنا، اس سے بڑھ کر لذت شاید انہوں نے کبھی بھی محسوس نہ کی ہو۔ تو فرشتوں نے بیک زبان 3 دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کی، ان زبانوں کو مبارک ہو جو زبانیں اس کو پڑھیں گی۔ دوسری دعا یہ کی، ان سینوں کو مبارک ہو جن سینوں میں، جن دلوں میں یہ کلام محفوظ ہوگا۔ اس امت کو مبارک ہو جس امت پر، جس قوم پر یہ قرآن اترے گا۔ انسان کا وجود ہی نہیں ہے، اس امت کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے ایک معدوم چیز کو دعا مل رہی ہے، ایک معدوم مخلوق کو جس کا بھی وجود ہی نہیں، اس کو دعائیں مل رہی ہیں اللہ کے فرشتوں و ملائکہ کی طرف سے۔ تو قرآن کریم من حیث کہ انہ کلام اللہ، اس حیثیت سے کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اس کی بہت زیادہ شان ہے، بہت زیادہ اس کی عظمت ہے۔ جیسے اللہ کی عظمت بہت زیادہ ہے، لامتناہی ہے، قرآن کریم کی عظمت بھی لامتناہی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، کیونکہ یہ اس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے۔
ایک روایت میں ہے کہ قرآن سے برکت حاصل کیا کرو. ایسے نہیں کہ گھر میں اسے رکھ کر اعلیٰ قسم کے جلدانوں میں کپڑوں پہ لپیٹ کر خوشبو لگا کر برکتیں حاصل نہیں ہوتی. اسے پڑھ کر اور اس پہ عمل کر کے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے. فرمایا کہ اس سے برکتیں حاصل کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ پاک کے اندر سے نکلا ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے. جیسے میں بات کر رہا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں، کوئی بھی شخص متکلم کوئی گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، وہ اس کا کلام اس کے اندر سے نکلتا ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے، اس کے سینے سے نکلتا ہے. تو فرمایا قرآن سے برکتیں حاصل کیا کرو کیونکہ یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے. اسی لیے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. کلام اللہ، قرآن اللہ کی صفت ہے. کیونکہ مخلوق حادث ہے، مخلوق پر فنا آنی ہے. انبیاء علیہ السلام پر فنا آ گئی، سید الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے. فرشتوں پر بھی فنا موت آئے گی، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی. حاملین عرش کو بھی ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو اللہ پاک کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں. لیکن قرآن پاک پر فنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. مخلوق فانی اور حادث ہوتی ہے، ختم ہو جانے والی ہوتی ہے. یہ تو اللہ کی صفت ہے. جیسے موصوف یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن بھی ہمیشہ کے لیے. اس لیے حفظ قرآن کی تو بڑی سعادت ہے. ناظرہ قرآن کریم بھی کو صحیح پڑھ لے، صحیح تجوید کے ساتھ، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم ناظرہ بھی پڑھ لے، یہ بھی بہت مبارک بات ہے، بڑی مبارک ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے کلام الہی کو پڑھنا. دو دعائیں فرشتوں کی تو اس شخص کو جو قرآن کریم ناظرہ پڑھا ہوا ہے اسے بھی مل جائیں گی. ایک جو دعا کی تھی فرشتوں نے کہ اس امت کو مبارک ہو، ہم اس امت میں داخل ہیں، ان زبانوں کو مبارک ہو. تو جب ہم پڑھیں گے دعا ہمارے لیے بھی ہو جائے گی، اور اگر حفظ ہو گیا تو تینوں دعاؤں کے ہم مستحق بن جائیں گے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے. بچے تو ماشاءاللہ پڑھ ہی رہے ہیں. میں مخاطب بڑے حضرات سے ہوں، آپ حضرات سے ہوں، کہ اپنے محلہ کے امام صاحب سے، اپنے عالم سے، اپنے قاری صاحب سے ربط قائم کر کے اگر قرآن نہیں پڑھا ہوا تو پڑھیں. اگر پڑھا ہوا ہے لیکن پنجابی لہجے میں پڑھا ہوا ہے، تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا، اس کی کوشش کریں. آپ کوشش میں کامیاب ہو گئے تو بڑی مبارک بات ہے. اگر کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، قرآن پڑھتے ہیں زبان اڑتی ہے، زبان میں لکنت ہے، نہیں پڑھ سکتے. حدیث پاک میں اس شخص سے بھی زیادہ خوشخبری ہے جو قرآن صحیح سے پڑھ لے، اس شخص کے لیے جس کی زبان اڑتی ہے. فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں. اس کے لیے کتنے اجر ہیں؟ 2. ایک قرآن پڑھنے کا، ایک جو مشقت اٹھا رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ. تو اس لیے اس میں حیا اور شرم نہیں ہونی چاہیے کہ میں اتنی میری عمر ہو گئی اب میں قرآن پڑھوں، اس میں کوئی عار اور شرم کی بات نہیں. میں سفید داڑھی والا ہو گیا ہوں قرآن پڑھوں، اس میں کوئی عار اور شرم کی بات نہیں. میں صحابہ کرام کی مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ جب مسلمان ہوتے تھے 40 سال کی عمر میں ہو رہے ہیں، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی بڑھاپے میں، جس وقت وہ مسلمان ہوتے تھے، جس عمر کے حصے میں مسلمان ہوتے تھے، اسی وقت قرآن سیکھنا شروع کر دیتے تھے. انہیں تو کبھی عار نہیں آئی یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں قرآن پڑھوں. اسی عمر کے حصے میں قرآن سیکھتے تھے، حافظ بن جاتے تھے، قاری بن جاتے تھے، بہترین قرآن پڑھنے والے بن جاتے تھے.
تو رمضان المبارک آ رہا ہے، جیسے روزے اور رمضان کا تعلق ہے ایسے ہی رمضان اور قرآن کا تعلق ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں ختم رمضان المبارک میں ہوتے ہیں قرآن پاک، لاکھوں ختم تو تراویح کے اندر ہوتے ہیں، جو ویسے تلاوت کی جاتی ہے زبانی دیکھ کر کتنی تلاوت ہوتی ہے، کروڑوں قرآن پاک ختم ہوتے ہیں۔ کیا اس کی برکات نہیں حاصل ہوتی ہوں گی زمین پر؟ برکات نہیں پھیلتی ہوں گی جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ نحوستیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اللہ پاک کا عذاب آ رہا ہوتا ہے تو عذاب دور ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ تو رمضان ہمارے لیے رحمت کا پیغام لے کے آ رہا ہے، اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آ رہا ہے، جہنم کے دروازے بند کرنے کے لیے آ رہا ہے، جنت کے دروازے کھلوانے کے لیے آ رہا ہے، اور بخشش کا موقع ہمیں عنایت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کے لیے تیاری کیجیے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کیجیے، دل میں خوش ہوئیے کہ اللہ پاک بڑی سعادت عطا فرما رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس رمضان کے بعد اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اب زندگی کا آخری رمضان سمجھیے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو وہ ایسے سمجھو کہ میری زندگی کی آخری نماز، میری زندگی کی آخری نماز۔ تو آنے والے ماہ مبارک کو بھی ایسے سمجھو کہ ممکن ہے میری زندگی کا آخری رمضان، تو میں نے لازمی بخشش اللہ سے کروانی ہے انشاءاللہ۔ یہ عہد کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ میں لازمی اللہ سے بخشش کروا کے رہوں گا، میں زور لگاؤں گا، دعائیں کروں گا، اللہ کروں گا، قرآن پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، روزہ صحیح رکھوں گا، اس میں کوئی چوری نہیں کروں گا روزے۔ اللہ پاک سے مانگیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک بخشش کے فیصلے تو لمحوں میں ہوتے ہیں، گھنٹوں میں یا مہینوں سالوں میں نہیں ہوتے، لمحے بھر کے اندر بخشش کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مقصود بخشش اور مغفرت اور اللہ کی رضا ہے، ہر نیک کام سے، ہر نیک کام سے، قرآن پڑھنا پڑھانا ہو یا نماز ہو، اللہ کی یاد ہو، عبادت ہو، مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں اور ہمیں معافی مل جائے، بخشش ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں یہ قاری محمد عاصم صاحب نے ایک درسگاہ قائم کی ہے، ظاہری طور پر بھی بہت خوبصورت ہے اور باطنی لحاظ سے بھی اللہ اسے خوبصورت بنا دے۔ ہر بچہ جو یہاں پڑھے وہ دین کا خادم بنے، ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھے اور جب یہاں ماحول سے نکلے اور وہ نمازیں بھی گئی اور جو ہے نا جی وہ داڑھی بھی صاف، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ساتھی اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں وہ عالم بھی بنائیں تاکہ پورے کا پورا ان کو فائدہ ہو۔ جب حافظ بنا کر دنیا کے ماحول میں بھیج دیتے ہیں تو پھر ان کی حالت ہم نے دیکھی ہے، اکثروں کی حالت ہم نے دیکھی ہے۔ تو اس لیے پھر والدین روتے ہیں، گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو دین کے راستے پر ڈالا تھا، ٹھیک ہے دین کے راستے پر ڈالا تھا لیکن آپ نے اس کا بعد میں ماحول چینج کر دیا تھا۔ جب اسے ماحول ہی نہیں دیا تو اس نے کیا کرنا تھا بیچارے نے؟ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، والدین جیسے چلاتے ہیں ویسے چلتا ہے بچہ۔ تو یہ اللہ میری دعا ہے کہ اس مدرسہ کے طلباء اور تمام مدارس عربیہ کے طلباء جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو موت کے وقت تک دین پر قائم رکھے، موت کے وقت تک دین پر قائم رکھے، اللہ کی یاد پر قائم رکھے، ایمان اسلام پر قائم رکھے۔ اصل چیز ہے انجام، کہ انجام کیا ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم، حدیث پاک میں آتا ہے اعتبار خاتمے کا ہے کہ خاتمہ کیسا ہوا، تو خاتمے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ انجام کیا ہوتا ہے ہمارا۔ تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ انجام اچھا ہو جائے، خاتمہ اچھا ہو جائے، اینڈ اچھا ہو جائے۔ تو آنے والا ماہ مبارک ہمارے لیے بہت سارے پیغام لے کر آ رہا ہے، بہت ساری مسرتوں کی نوید لے کر آ رہا ہے، خوشخبری لے کر آ رہا ہے، بہت ساری امیدیں لے کر آ رہا ہے، ہمیں امیدیں دلانے کے لیے آ رہا ہے، مایوس لوگوں کو امید دلانے کے لیے آ رہا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آ رہا ہے،
بخشے میں لوگوں کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ پاک یہ موقع دے رہے ہیں۔ تو بڑا حسین موقع ہے، بہت حسین موقع ہے، شاید یہ آئندہ ملے یا نہ ملے، اور آخرت کی لامتناہی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، جس کا قرآن کریم کے ایک آیت میں 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن قیامت کا ایک دن ہوگا، اور قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، کتنی لمبی زندگی ہے موت کے بعد، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو اس میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ زندگی دنیا کی ہمیں صحیح گزارنی ہوگی، اللہ پاک کے حکموں کے مطابق گزارنی ہوگی۔ اللہ پاک بندے سے عہد کرتے ہیں کہ دنیا میں تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزار لو، آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق زندگی گزرے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر معاملہ اس کے برعکس ہوگا، دنیا میں اپنی منمانی کی تو آخرت میں انتہائی بے بس ہوگا، انتہائی بے بس ہوگا، قدم قدم پر مصیبتیں اور عذاب جھیلنے پڑیں گے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ پاک اپنی گرفت اور عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ جو کچھ باتیں تھیں، جیسے عزیز نے اعلان کیا تھا جو شرح صدر ہو جائے، تو شرح صدر جو ہو گیا میں نے آپ سے عرض کر دیا، اللہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرما لے۔ تو سلسلہ قادریہ کے مطابق ہم تھوڑا سا مجلس سے ذکر کریں گے، تاکہ قرآن پاک کی مجلس تو ہے، بڑی برکتیں، اللہ کے ذکر کے انوارات بھی اس مجلس میں شامل ہو جائیں۔ کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے ٹھیک۔ روز مغرب کی نماز کے بعد جامعہ دارالامینیہ میں مجلس ذکر اور بیان ہو رہا ہے، اور جمعے کے روز مغرب کے بعد جامع مسجد محمدی کلام سونا جو خوشحال روڈ پر ہے، وہاں پہ قرآن کریم کے درس اور مجلس ذکر ہوتی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ رمضان مبارک میں تمام پروگرام موقوف ہو جاتے ہیں، رمضان کے بعد پھر اسی ترتیب سے چلتے ہیں جیسے پہلے ترتیب چل رہی ہے۔ تو اس مختصر سے مجلس میں